أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، تمام دنیا کے لوگوں کو خطاب ہے. جب یا ایہا الناس یہ الفاظ جو ہوتے ہیں قرآن پاک کے، اللہ رب العزت کائنات کے لوگوں کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا حدل بدل نہیں ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس میں بدل نہیں سکتی ہے. اور خطاب تمام آنے والے لوگوں کو، جو اس سے پہلے تھے اور جو ابھی آئیں گے اور جو ہم ہیں. جو بندہ پڑھ رہا تھا وہ سمجھے کہ مجھے خطاب ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال، اور ساتھ فرمایا پاکیزہ. ایک حلال ہوتا ہے اور پاکیزہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات یہ سمجھنے کی بات ہے، انسان جو ہے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ اگر حلال چیز آپ کمائی کر رہے ہیں تو اس کو حلال طریقے سے کمایا ہوگا تو آپ کے لیے حلال ہوگا. اگر چوری کر کے لائیں گے تو وہ تو حلال نہیں ہے نا. ہے حلال وہ، لیکن اصل میں حرام کھا رہے ہیں نا. لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض زمین میں سے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ، حلالن جو حلال ہے اور پاکیزہ بھی ہو. پاک اپنے گھر کے کھانا ہے، سود خوری کا نہیں کھانا، حرام کا نہیں کھانا، چوری کا نہیں کھانا، ڈاکے کا نہیں کھانا، کسی کا حصہ ہڑپ کر کے نہیں کھانا، کسی کو چیز دی ہوئی وہ واپس لے لیے وہ نہیں کھانے ہیں. تو اگر بات اس کے بعد بحث ہوگی، ابھی ہم صرف ترجمہ کرتے ہیں. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. شیطان کے خطوات، اس کے یعنی قدم بر قدم، یعنی شیطان کے پیچھے پیچھے جو چلنا ہوتا ہے نا، قدم بے قدم، یعنی شیطان کے قدموں کے، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلو. کیوں؟ انہو، بے شک، انہو بے شک وہ کون؟ جو شیطان کی ابھی بات ہو رہی ہے، لکم تمہارے لیے ہے، عدوٌ واضح دشمن، مبین واضح دشمن، عدوٌ مبین واضح دشمن ہے. کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا اور حضرت آدم کو پیدا کیا، اس میں روح پھونکی اور اس کو کہا سجدہ کرو، صرف اس نے نہیں کیا، اور اس نے کہا میں اس کے آگے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا. مجھے اے اللہ تو مجھے ڈیل دے اور تو مجھے ٹائم دے. تو یوم یبعثون، مجھے قیامت والے دن. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائم دیا ہے، اور وہ انسان کا دشمن ہے جو اس کے پیچھے لگے گا، وہ شیطان کا بندہ ہے. جو اللہ کے بتائے ہوئے عمل کی طرف لگے گا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. آگے شیطان آگے کیا کرتا ہے؟ انما، بے شک یامرکم بالسوء، شیطان جو ہے تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی. جو بھی بندہ بے حیائی، ہر بندے کو پتہ ہے جو بے حیائی کرتا ہے یا برائی کا کام کرتا ہے، برائی کا پتہ ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا عدل کا سسٹم رکھا ہوا ہے. وَأَن تَقُولُوا، کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر وہ بات، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. ہمیں بتایا کہ پچھلے والی آیت میں کہ آسمان اور زمین کی طرف خیال کرو، اور
جو کشتیاں چلتی ہیں ان کی طرف خیال کرو، اور لوگوں کا جو فائدہ وہاں سے اٹھاتے ہیں ان کی طرف دیکھو، اور اللہ تعالیٰ زمین کو کس طرح مردہ سے زندہ کرتا ہے، جیسے وہ اس کے اوپر بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے ہر قسم کے چپائے تمہارے لیے بھیجے ہیں، بسا فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے ہم نے چپائے وہاں بھیجے ہیں، جانور بھیجے ہیں، و تصریف الریاح، اور جو ہوائیں آتی ہیں ان کے اوپر تم نے غور کرنا ہے۔ اگر تم غور کرنی تو تم بے عقل ہو تو عقل اس پہ اوپر غور کرنے، جو عقل والے ہیں، جن کے جو سوچ اور تدبر، جو فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس پر غور کریں گے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین عثمان ہمارے لیے بنا دی، اس میں کتنی چیزیں اس نے ڈال دی، اور دھوپ اور چاند اور ستارے ڈال دی کہ اس کی انسان غور کرتا ہے، اور جو کشتیاں چلتی ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سمندر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آسمان سے اللہ رب العزت بارشیں برساتے ہیں، زمین اگاتی ہے، اور اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں، اور یعنی ہواؤں کو چلاتا ہے۔ ان ہواؤں کو جب رب العزت چلاتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہوا ہماری صحت کے موافق نہ ہو، وہ بہت زیادہ گرم ہو یا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو، اور وہ چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رب العزت نے ہمارے لیے زمین آسمان میں بہت ساری چیزیں بھیجی ہیں، اور اگر اب بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ یکدم ہی وہ بادل یکدم اس کا پانی آئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اس میں غور کرو۔ اور ساتھ ہی یہاں ان آیت میں اللہ بتا رہے ہیں تمام لوگ، جتنے لوگ ہیں میرے بندے ہیں، اور ایک بندے کے لیے یہ خطاب نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خطاب ہے۔ اور فرمایا کہ کھاؤ، سب کے سب تم کھاؤ، اس زمین میں سے پاکیزہ تم نے کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ اگر حرام تم کھاؤ گے، بعض حلالاً طیبہ، حلال کھانا ہے اور پاکیزہ کھانا ہے۔ بعض اوقات انسان حلال چیز کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور طیب یعنی آدمی بعض اوقات یعنی گوشت کھا رہا ہے یا اور چیزیں لے رہا ہے یا اپنی زمین بنا رہا ہے، لیکن اس کو حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوا، تو وہ کیا کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں میں تمہارے لیے حرام چیزیں، تم نے خود ہی اوپر جو حلال چیزیں وہ بھی حرام کر لی ہوئی ہیں۔ اس طرح سوائب اور صائبہ اس کی ایک اونٹنی ہے، اور کسی بت کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو تنظیماً اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے، اس سے دودھ بھی نہیں لے رہے، اور اس کو کسی کام کے لیے بھی نہیں استعمال کر رہے، نہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کو چھوڑا گیا، سارے لوگ اس کو دور دور رہتے ہیں، اور جہاں جی چاہے وہ چرے۔ اور یہ مشرکین کیا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ بحیرہ جانور جو ہوتا ہے، اور اس کو بھی غیر اللہ کے نام پر آزاد کیا، تو اس کی بڑی تعظیم عزت احترام یہ لوگ کر دیتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لوگوں کھاؤ پیو، کھاؤ حلال طریقے سے، حلال اور پاکیزہ، شیطان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا، تم نے اس کے قدم پہ اوپر قدم نہیں چلنا، تم نے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ جو میں نے تمہارے لیے اتنی انعامات کیے ہیں تم نے اپنے اوپر خود ہی حرام کیے، یعنی بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کئی چیزیں حرام کی ہوئی تھیں، اب مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ہیں انہوں نے خود ہی حرام کر لی ہیں۔ تو اور آگے فرمایا انہ لکم عدو مبین، جو شیطان ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، تھوڑا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اس نے کمٹمنٹ کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے ٹائم دے، مجھے فرصت دے، مجھے یوم یبعثون تک مجھے ٹائم دے دے، میں ان کو آگے سے پیچھے سے اور بائیں سے دائیں سے بائیں سے ان کو تیرے راستے میں رکاوٹ ڈالوں گا، لیکن ان میں چند لوگ ہوں گے، تھوڑے ہوں گے جو تیرے ماننے والے ہوں گے۔ وہ بات ہے کہ لمبی ہو جائے گی، یعنی جو بندہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یعنی شیطان نے تمہارے اوپر اپنی وار کرتے رہنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں انما یامرکم، وہ جو شیطان ہے کیا کرتا ہے، تم کو حکم دیتا ہے، یامرکم تم حکم دیتا ہے، تمہارے خیال میں تمہارے شعور میں یہ چیزیں ڈالتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ برائی اور بے حیائی جو ہوتی ہے، ایک فحش جو چیز ہوتی ہے جو کرتا ہے انسان کے اندر معافی ضمیر ہے، نفس لوامہ ہے، وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے تم بے حیائی کا کام کرو، چوری کر رہے ہو، بددیانتی کر رہے ہو، کسی کی عزت پامال کر رہے ہو، کسی کے ناحق کسی زمین کے اوپر قبضہ کر رہے ہو، اور بری باتوں کا اور بے حیائی کا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ بات نہ کہنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، علم رکھو، اپنا غور فکر کرو، اور اس کے بارے میں فکر کرو،
اور اس کے بعد اس طرح بات ہماری لمبی ہو جائے گی، آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں، کل اس سے ریلیٹڈ آگے بات کو ہمیں اللہ رب العزت بتائیں گے تمہارے آباء و اجداد تم کیا کرتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے اور تم نے کیا کرنا ہے، پھر مثالیں اللہ رب العزت بتائے رہے ہیں، اس میں بتایا ہم کیا تھا، پہلے اللہ تعالیٰ ان مقامات پر عبادات کا ذکر کریں گے، عبادات کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد محرمات، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پھر اس کے جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرت و معیشت، ان سب کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس ہدایت کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اگر اس کے اوپر چلیں گے تو آخر میں اللہ راضی بھی ہوں گے اور کامیابی اور کامرانی بھی ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہم دوبارہ ان آیات کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، 2 آیات۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔